بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہجڑے مخنث جنہیں پنجابی زبان میں خسرے کہتے ہیں، انگریزی میں شیمل کہتے ہیں، کیا وہ ہمارے گھروں میں آ سکتے ہیں؟ یہ ہے آج کی حدیث مبارکہ کا موضوع۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح، باب ہے منگیتر کو دیکھنا اور سطر کا خیال کرنا۔ 3137ویں حدیث کتاب میں اور 24ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان عندها وفي البيت مخنث فقال لعبد الله بن أمية أخي أم سلمة يا عبد الله إن فتح الله لكم غدا الطائف فإني أدلك على ابنة غيلان فإنها تقبل ب4 وتدبر ب8۔ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكم، متفق علیہ۔ معزز خواتین حضرات، صاحب مشکات نے فرما دیا کہ یہ روایت متفق علیہ ہے۔ میں اس کا تفصیلی حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ روایت صحیح مسلم کتاب السلام 13واں باب کہ مخنث کو اجنبی خواتین کے پاس نہیں آنا چاہیے، 5691ویں حدیث سے مبارکہ ہے، جبکہ یہی حدیث ہمیں صحیح بخاری میں بھی مل جائے گی، اور صحیح بخاری میں اس کا حوالہ نوٹ فرمائیے، کتاب المغازی ہے، 57واں باب ہے، غزوہ طائف کا بیان، جو کہ شوال 8 ہجری میں ہوا، اور 4324ویں حدیث ہے۔ اگرچہ ان دو عظیم کتابوں کے حوالے کافی ہیں، لیکن میں آپ کی تسلی کے لیے مزید آپ کو سمجھا دوں۔ 5235ویں اور 5887ویں حدیث صحیح بخاری میں، سنن ابی داؤد میں 4929، سنن ابن ماجہ میں 1902 اور 2614ویں حدیث، جبکہ یہی حدیث مسند الحمیدی میں 2299ویں ہے۔ تو ہمارا پہلا مرحلہ طے ہو گیا کہ حدیث تمام قسم کے شکوک و شبہات سے بالا تر، سند کے اعتبار سے بالکل غیر متنازع ہے۔ اب آتے ہیں حدیث کے ترجمے کی طرف۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام میرے پاس تشریف فرما تھے جبکہ گھر میں ایک مخنث بھی تھا، اور وہ مخنث سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی عبداللہ بن ابو امیہ سے کہنے لگا کہ اے عبداللہ، اگر اللہ تعالی نے کل کو تمہارے لیے طائف فتح کر دیا تو میں تمہیں غیلان نام کے آدمی کی بیٹی دکھاؤں گا، جو آتی ہے تو اس کے پیٹ میں 4 شکنیں پڑتی ہیں، اور جب جاتی ہے تو اس کے پچھلے حصے میں 8 شکنیں پڑتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرما دیا یہ مخنث تمہارے گھروں میں نہ آئیں۔ معزز خواتین و حضرات، یہاں 2 باتیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کوئی بھی مخنث آدھا مرد یا آدھی عورت نہیں ہوتا، اس پر باقاعدہ طور پر شرعی احکامات موجود ہیں، اپنے وقت پر ان کی تفصیل آئے گی۔ ان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، زنانہ ہجڑے اور مردانہ ہجڑے۔ زنانہ ہجڑے وہ ہوتے ہیں جن پر خواتین کا انداز، رنگ، طور طریقہ غالب آتا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی ان کی یہی صورتحال ہوتی ہے،
اور مردانہ ہجڑے وہ ہوتے ہیں جن پر مردانہ عادات، اطوار، طور طریقے غالب آتے ہیں، لیکن ان میں زنانہ صفات بھی پائی جاتی ہیں۔ اب پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات جو میں یہاں سمجھانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بعض اہل علم نے فرمایا کہ ان کو جو خود مخنث بنتے ہیں، جس طرح کہ آج کل رواج چل رہا ہے، یہ لعنت کا باعث ہے۔ مرد ہو کر اپنے آپ کو مخنث ظاہر کرنا، تو ان کو گھروں میں آنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے حدیث مبارکہ سن لی کہ مخنث ایک مرد سے یہ کہہ رہا ہے ایک غیر محرم عورت کے بارے میں کہ اس کی جسمانی ساخت وضاقت اس قسم کی ہے۔ اسی بنیاد پر اہل علم نے بتایا کہ جدید وسائل، آج کے دور کی بات کروں گا، انٹرنیٹ ہے، ٹی وی ہے، یا اسی طریقے سے پھر بیہودہ رسالے ہیں، پرنٹ میڈیا جسے ہم کہتے ہیں، جن میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ غیر محرم خواتین، چاہے ان کا تعلق کھیلوں کے ساتھ ہو یا فلموں میں ناچنے ٹاپنے والی ہوں، ان کے بارے میں بڑا کچھ آتا ہے، ان کے انٹرویوز آتے ہیں، ان کی بیہودہ تصاویر بھی آتی ہیں۔ تو اس چیز سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ اور عبداللہ بن امیہ جو کہ سید ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے تھے، اور یہ مخنث انہی کا آزاد کیا ہوا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے شروع میں بے ضرر خیال کر کے گھر میں آنے جانے کی اجازت دی۔ جب اس نے سیدنا عبداللہ بن امیہ کو بادیہ بنت غیلان کے اوصاف بتائے تو یقینی طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فتنے سے بچنے کے لیے منع فرما دیا اور اس پر بھی پابندی لگا دی۔ بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے اس کو مدینے سے نکال دیا تھا۔ آقا علیہ السلام کی وفات کے بعد اس مخنث کو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی واپس لانے سے انکار کر دیا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو ان سے گزارش کی گئی کہ یہ بڑا ضعیف ہو چکا ہے، عمر رسیدہ ہو چکا ہے، اس کو اجازت دے دیں کہ یہ جمعے والے دن مدینے آ جایا کرے اور لوگوں سے 8 دن کے اپنے اخراجات لے جا کر وہاں اپنا گزارا کرتا پھرے۔ یہاں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ سیدہ ام سلمہ بنت امیہ کے بھائی عبداللہ بن امیہ غزوہ طائف میں شہید ہو گئے تھے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں بہت کچھ معلوم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ مخنثین، ہجڑے، ان کے حوالے سے ہماری تفصیلی ویڈیو چینل پر موجود ہے، اس کا لنک بھی آپ کو مل سکتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ دیگر بہت سارے مسائل جڑے ہوتے ہیں جن میں وراثت کا مسئلہ بنیادی اور بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اگر ایک شخص دنیا سے چلا گیا، اس کی اولاد میں کوئی مخنث یعنی ہجڑا شامل ہے تو اس کا حصہ کتنا ہوگا۔ تو یہ تمام کے تمام مسائل آپ کو ہمارے چینل پر مل سکتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر زیادہ سے زیادہ آگے نشر کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، اور چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں، ساتھ لگی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ آپ کا یہ اپنا چینل فرقہ واریت سے بالا تر قرآن و سنت کی روشنی میں ترتیب دیا گیا ہے، جہاں پر آپ کو بلا ناغہ قرآن و حدیث کے اسباق، جمعہ کے خطبات، مختلف موضوعات پر دروس اور آپ کی طرف سے آنے والے انتہائی اہم سوالوں کے جواب ملیں گے۔ میں آپ کی طرف سے رابطے کا منتظر ہوں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔
آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔